السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، کل ہم لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا ہوا ایک واقعہ معلوم کیا کہ ایک نبی نے جہاد کا ارادہ کیا دشمنوں سے لڑنے کا، تو کس طرح ان کے ہاتھوں بہت سارے ایسے کام انجام پائے جو عام طور پر انجام نہیں پاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر روک دیا تھا، اس کی گردش کو یا تو روک دیا یا اس کی گردش میں کمی اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ دن کے اجالے میں وہ اپنے دشمن پر قابو پا لیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کسی قبیلے کے لوگوں نے مال غنیمت میں خیانت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیانت کو سب کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ دنیا کی کتنی قومیں ایسی ہیں جو سورج کو اپنا خدا مان کر اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورج کی گردش روک کر یہ بتا دیا کہ یہ سورج بھی میرے ہی حکم کے تابع ہے کہ میں اسے چلنے کے لیے کہوں تو وہ چلے گا اور اگر میں اسے روک دوں تو وہ رک جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں وقتاً فوقتاً سورج گرہن کے اس نشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ سورج کی یہ روشنی اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے بلکہ میری دی ہوئی روشنی ہے کہ میں اگر اس سے روشنی چھین لوں تو اسے کوئی روشنی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے اپنے حکم کے تابع ہے۔ پھر اس کے بعد اس واقعے میں خیانت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ خیانت کتنی بری بلا ہے، اور کسی بھی انسان کے کسی کالے کرتوت پر، اس کی کمزوریوں پر جب تک اللہ تعالیٰ پردہ کرتا ہے تبھی تک پردہ رہتا ہے۔ آدمی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوں، بہت سارے برے کام کر دے رہا ہوں اور کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب واضح کرنا چاہے، اس کو کھول کر بتا دینا چاہے، کسی بھی آدمی کو رسوا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کسی بھی آدمی کی کمزوریوں پر جب تک اللہ تعالیٰ پردہ کرتا ہے تب تک ہی پردہ رہ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں پر سے پردہ اٹھا دے، اسے رسوا کر دے، ذلیل کر دے، تو کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے، جس کی توہین کر دے، کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مسلسل غلط کام کرتے ہوئے، چاہے وہ تنہائی میں کرے یا رات کے اندھیرے میں کرے، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے ان اعمال پر سے پردہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اگر ذلیل کرنا چاہے تو کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ذلیل کر سکتا ہے، اسے رسوا کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس واقعے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے
قبیلے والے جب نبی کے ہاتھوں قسم کھا کر بیعت کر رہے تھے تو اس وقت کسی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ہماری اپنی زبان، یہ سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے اور ہمارے اپنے تابع ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب پر بھی اللہ رب العالمین کا ہی حکم چلتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک عام بات نہیں کہ کبھی بھی کوئی ہاتھ رکھے کسی ہاتھ کے ساتھ ویسے ہی چپک کر رہ جائے، جدا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ان اعضاء کو بھی حکم دے دے کہ تم اپنا کام کرنا چھوڑ دو، میرا یہ حکم ہے، اسے تم بجا لاؤ، تو ہمارے یہ اعضاء بھی ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے یہ ہاتھ، پیر، یہ سب کل قیامت کے دن بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی قوت عطا کرے گا، تو یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ان پر حکم چلتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی بات میں یعنی کہ یہ نہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پر کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہوگا اور اس پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس یعنی کہ طریقے سے چاہے پول کھول نہ کھول سکتے ہیں۔ اور یہاں اس واقعے کے اندر یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس قبیلے کے چند لوگوں نے خیانت کی اور پورے قبیلے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، سب پورے قبیلے کی ناک کٹ کر رہ گئی۔ بالکل اسی طرح سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کوئی اکیلا آدمی غلطی کرتا ہوں، میں کوئی برا کام کرتا ہوں، لیکن اس پر سے اگر پردہ اٹھ جائے تو پھر میرے اپنے پورے خاندان، میری اپنی پوری برادری اس کی لپیٹ میں آتی ہے اور سب کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بھی آدمی کو برائیوں سے اور برے کاموں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ صرف میری اپنی ذات کا معاملہ نہیں، کل اگر اس پر سے پردہ اٹھ جائے تو پھر میری پوری برادری اور میرے پورے خاندان کے بدنامی کا یہ باعث ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اس میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ کل بھی بات بتائی گئی تھی کہ مال غنیمت امت مسلمہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے حلال کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بہت سارے احکام گزشتہ امتوں میں بڑے سخت رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بہت ساری آسانیاں پیدا کی، تو اسی آسانی کا ایک یہ بھی مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو امت مسلمہ کے لیے حلال کر دیا کہ وہ خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی واقعہ قرآن کا ہم پڑھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، تو ان واقعات کے پڑھنے اور جاننے کا مقصد صرف واقعہ جاننا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا کچھ سبق ہیں، کیا عبرت کی باتیں ہیں، یہ سب جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔